بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 186 اور آیت نمبر ہے 162۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ لیکن الراسخون، لیکن جو مضبوط ہیں، فی العلم، علم میں، منہم، ان اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے جو علم کے اندر مضبوط ہیں، والمؤمنون، اور جو مومن ہیں، ایمان لانے والے ہیں، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اے پیغمبر جو آپ پر اتارا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، والمقیمین الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی لوگ ہیں کہ ان قریب ہم دیں گے ان کو بہت بڑا اجر۔ بات ہو رہی تھی یہودیوں کے برے کاموں کی، تو یہ قرآن کا اسلوب ہے، برائی کے ساتھ اچھائی بھی بیان کی جاتی ہے۔ یہودیوں میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو راسخ فی العلم تھے، راسخ کہتے ہیں ثابت فی العلم، مضبوط ہونا، علم میں جم جانا، یعنی علم حاصل کیا، پتہ چل گیا بات کا، اس کے اوپر جم گئے، صاحب بصیرت ہونا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو علم تو ہو جاتا ہے، پتہ ہے یہ قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، عمل کرنے کے لیے سوچتے ہیں، لیکن جو راسخ فی العلم ہوتے ہیں وہ عمل کرنے میں سوچتے نہیں ہیں، وہ عمل کرتے ہیں۔ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، یہ ہے راسخ فی العلم، اپنے آپ سے لڑنا، میں نے صبح کی نماز پڑھنے جانی ہے تو جانی ہے، یہ ہوتا ہے راسخ فی العلم۔ آپ کو پتہ چل گیا نماز کی بڑی اہمیت ہے، اب وہ اس کے اوپر جمع ہوا ہے کہ پڑھنی ہے، بس ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، کاروبار ہے، ڈیوٹی ہے، جو بھی ہے، ابھی نماز تو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، درس ہے، سننا ہی سننا ہے۔ تو یہ راسخ فی العلم ہوتے ہیں کہ پتہ چلنے کے بعد ان کے اوپر جم جاتے ہیں۔ والمؤمنون، ایمان لانے والے، ایک ہے راسخ فی العلم، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب مؤمنون، ایمان تو لاتے، علم نہیں ہے، عالم نہیں ہے، لیکن مومن تو ہے نا، وہ بھی کامیاب ہے۔ اس آیت میں ایک بڑی ہی اہم بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کی ہے، خاص طور پہ اہل کتاب کے حوالے سے، یہودیوں اور عیسائیوں کے حوالے سے۔ آج کل ایک جملہ چل رہا ہے ابراہیمی معاہدہ، یہ تقریباً شاید غالباً 2022 میں ہوا تھا، اسرائیل نے کیا تھا، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سارے ابراہیمی ہیں، یہودی بھی ابراہیمی ہے، عیسائی بھی ابراہیمی ہے، مسلمان بھی ابراہیمی ہیں۔ یہودی وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی بھی دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، اس لیے سارے ایک ہی ہوئے۔ تو جس ایک نبی پر سارے متحد ہیں، اس نبی پر سارے اکٹھے ہو جائیں، یہ ایک معاہدہ چل رہا ہے، اور پاکستان پہ بڑا زور ہے کہ وہ بھی یہودیوں کو تسلیم کر لے۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے والمؤمنون، یہودیوں میں سے جو ایمان لانے والے، یؤمنون بما انزل الیک، قرآن نے یہ نہیں کہا یؤمنون بما
وما انزل من قبلک، ٹھیک ہے، جو آپ سے پہلے بھی ایمان لے آیا نا نبیوں پر، وہ بھی مومن ہے۔ قرآن نے ان کو مومن نہیں کہا، قرآن نے پہلے کہا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ان کا تذکرہ بعد میں، پہلے اے پیغمبر آپ کا ہے، آپ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ابراہیمی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو مانے اور ہمارے پیغمبر کو مانے نا، وہ بھی ابراہیمی بن گیا۔ وہ کیسے بن گیا بھائی؟ یہ دعویٰ تو اس دور میں نبوی زمانے میں بھی تھا، یہودی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، مشرکین مکہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ قرآن نے کیا ان کو تسلیم کیا؟ نہیں کیا۔ قرآن نے کبھی بھی یہودیوں کو ابراہیمی تسلیم نہیں کیا، قرآن نے کبھی بھی مشرکین مکہ کو ابراہیمی تسلیم نہیں کیا، بلکہ قرآن نازل ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ بھئی یہ وما کان من المشرکین، یہودی بھی ابراہیمی نہیں ہے، عیسائی بھی ابراہیمی نہیں ہے، مشرک بھی ابراہیمی نہیں ہے۔ ان ظالموں نے یہ معاہدہ کیا، اور معاہدہ کیا تقریباً 4 اسلامی ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ یہ 2-4 سال پہلے کی بات ہے، یہ جس میں UAE بھی تھا اور بحرین، سوڈان وغیرہ، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اور اب یہ کہتے ہیں پاکستان بھی تسلیم کرے، کیونکہ ہم ابراہیمی سارے اکٹھے ہیں۔ بھی تم ابراہیمی نہیں ہو، تم یہودی ہو، تم عیسائی ہو، تم مشرک ہو، ابراہیمی نہیں ہو۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ ملتہم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ کبھی بھی، یہ صرف ایک جال ہے، ہم سارے ابراہیمی ہیں، یہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین پر نہ چل جائیں، جب تک آپ ان کی باتیں نہیں مانیں گے، ان کی ملت پر نہیں چلیں گے، یہ کبھی بھی آپ کے نہیں ہو سکتے۔ پھر ساتھ وہ لگاتے ہیں کہ دیکھو جی اسلام بھی تو امن پسند ہے، تو ہم بھی امن کیا کہتے ہیں؟ اس ظالموں کے ساتھ امن کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف تم مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو مارو، بم مارو، اور دوسری طرف کہو ہم امن پسند ہیں، تو یہ بات ہی غلط ہوگی۔ قرآن نے کبھی بھی ظالموں کو، بلکہ قرآن تو کیا کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر آپ ظالموں کی طرف جھک جائیں گے تو آپ جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ ظالموں سے دوستی یاری تو بڑی دور کی بات ہے، تو ظالموں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ قرآن کے اندر آیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے امام بنایا، میری اولاد کو بنا دے۔ تیری اولاد بھی امام بن جائے گی، لیکن تیری اولاد میں جو ظالم ہے وہ تیرے نقش قدم پر نہیں ہے۔ قرآن نے نفی کر دی ہے، ظالم ابراہیمی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ابراہیمی ہونے کے لیے کیا کیا ضروری ہے، وہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ سب سے پہلی بات یؤمنون بما انزل الیک، اے پیغمبر جو آپ پر اتارا گیا ہے، جو قرآن ہے، وہ قرآن کو ماننے والے ہوں گے۔ وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہوا یعنی تورات، انجیل، اس کو ماننے والے ہوں گے۔ آگے ہے والمقیمین الصلاۃ، یہ ساری شرطیں ہیں، نمازی بھی ہوں گے۔ والمؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے ہوں گے۔ یعنی 2 چیزیں ایسی ہیں، ایک کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، یعنی حقوق اللہ بھی ادا کرنے والے ہوں گے، حقوق العباد بھی ادا کرنے والے ہوں گے۔ والمؤمنون باللہ، اللہ پر بھی ایمان لانے والے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ قرآن پر ایمان ہے، تورات پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، نمازی بھی ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان ہے، تب جا کے بندہ ابراہیمی بنتا ہے۔ دعویٰ تھا، قرآن نے تسلیم نہیں کیا۔ ابراہیمی بننے کے لیے سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ نماز ظاہری علامت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بندہ پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز ظاہری علامت ہے۔ اذان ہوگی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں ابراہیمی ہوں، میں مسلمان ہوں۔ زکوٰۃ ہے، بعض اوقات نفلی صدقہ بندہ نہیں بھی کرتا، کوئی بات نہیں، خیر ہے، کر لے تو بہت زیادہ فضیلت ہے، اگر کوئی نہیں بھی کرتا گنجائش ہے۔ لیکن فرضی زکوٰۃ جنہوں نے ادا نہ کرنے کے لیے جنہوں نے انکار کر دیا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا، تو زکوٰۃ واجب ہے۔ تو مالی زکوٰۃ، مال کے اندر زکوٰۃ واجب ہے، اور ظاہری علامت نماز ضروری ہے۔ تو نماز اور زکوٰۃ یہ دینے والے ہوں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں، تو
اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے لوگوں کو ہم بہت بڑا اجر دیں گے۔ حدیث کے اندر آیا 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دیتا ہے، ایک لونڈی جو اپنے مالک کا حق بھی ادا کرتی ہے، رب کا حق بھی ادا کرتی ہے، اور دوسرا وہ غلام جو مالک کا اور رب کا حق ادا کرتا ہے، اور وہ لونڈی جس کو بندہ ادب سکھاتا ہے، ادب سکھانے کے بعد اسے آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے، اس بندے کو بھی دوہرا اجر ملتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا جو مجھ پر ایمان لایا اور سابقہ انبیاء پر ایمان لایا وہ بھی دوہرے اجر کا مستحق ہے۔ تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتا ہے اور سابقہ انبیاء پر ایمان لاتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے گا۔ تو یہ ہے اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ان قریب ہم ایسے لوگوں کو دوہرا اجر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔